السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، روافض جو کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خوف سے خدا تعالیٰ کے بعض احکام نہیں پہنچائے، یعنی تبلیغ نہیں کی، تو یہ کفر ہے۔ دین دسترخوان جلد 2 صفحہ 406، ما لا بد منہ صفحہ 150۔ روافض ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے، اور ان کے عقائد قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے ان کے عقائد ہیں جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے قائل ہیں، ان کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یہ رافضی ہیں۔ اور جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برحق نہیں سمجھتے ہیں، ان کی خلافت کو اور ان کو برحق نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ وہ دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، تو یہ غالی رافضی ہیں۔ تو بہرحال روافض ایک گمراہ فرقہ ہے جن کے عقائد قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خوف سے اللہ کے بعض احکام نہیں پہنچائے امت کو، یعنی بعض احکام کو گویا کہ نبی نے چھپا لیا اور امت تک نہیں پہنچایا دشمنوں کے خوف سے۔ ایسا کون کہتے ہیں؟ رافضی لوگ جو گمراہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا یہ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ان کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے یہ کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں صراحت کے ساتھ لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی نے دین کو جو ہے مکمل طور پر امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ کہنا کہ بعض باتوں کو نہیں پہنچایا دشمنوں کے خوف سے، یہ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، اس وجہ سے یہ کفر ہے۔ مسئلہ، جب کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو ایمان جاتا رہا، اگر ہنسی دل لگی میں کفر کی بات کہے اور دل میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی نے کہا کیا اللہ کو اتنی قدرت نہیں کہ فلاں کام کر دے؟ اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے کافر ہو گیا۔ کوئی بھی کفر کا لفظ، کوئی بھی کفر کا کلمہ اگر اپنی زبان سے نکالا، چاہے مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر دل سے اور حقیقت کے طور پر اس نے کافر بننے کی نیت سے کوئی کفر کا کلمہ زبان سے نکالا تو وہ تو بدرجہ اولا کافر ہو جائے گا، لیکن مذاق کے طور پر بھی اگر کفر کا کلمہ اس نے زبان سے نکالا تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ فلاں کام کر دے؟ سوال کر رہا ہے، تو دوسرے آدمی نے جواب میں کہا کہ ہاں اللہ کو ایسی طاقت نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی طاقت کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح چاہے مذاق میں اس نے کہا ہو تب بھی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، کسی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، جواب دیا کون اٹھک بیٹھک کرے،
یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے، یا کہا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو، یہ سب کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو آپ نماز پڑھو، نماز پڑھنا چاہیے، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے جواب میں وہ سامنے والا کہتا ہے کہ اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے کون آوے، یعنی ورزش کون کرے، گویا کہ نماز کو اس نے ہلکا بتایا، جو ایک اہم فریضہ تھا، اسلام کا اہم رکن تھا، اس کے بارے میں اس نے حقارت آمیز کلمہ کہا اور اس کی تحقیر کی، اس کو ہلکا سمجھا اور یوں کہا اٹھک بیٹھک کون کرے، تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے کسی کو کہا کہ بھئی روزہ رکھو، روزہ فرض ہے، رمضان کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھوکا کون مرے، اس لیے کہ روزہ میں تو پورا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، کھانے پینے اور جماع سے رکنا پڑتا ہے، تو اس نے کہا کہ کون بھوکا مرے، یا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہ ہو، ایسا کلمہ کہا، تو گویا اس نے روزے کے بارے میں ایک حقارت آمیز کلمہ کہا، روزے کو ہلکا سمجھا، جو اسلام کا اہم رکن اور اسلام کا اہم فریضہ ہے، اس کے جو ہے اس نے ہلکا سمجھا، اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا اللہ سے ڈرتا نہیں، جواب دیا ہاں نہیں ڈرتا، تو کافر ہو گیا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کو کہا کہ بھئی تو گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تجھے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس طرح بے باک ہو کر کے گناہ کرتے جا رہا ہے، اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، تو اس طرح کہنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ڈرنے کے لائق ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، تو یہ کفریہ کلمہ ہے، اس طرح کہنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے، برے کلمات سے، کفریہ کلمات سے، شرکیہ کلمات سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔